کے اندر سجدگاہ اس کو کہتے ہیں مٹی کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء فقہا کے اہل البیت کے تعلیم کے مطابق سجدہ صرف زمین پر کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جو زمین چیز جو زمین شمار ہو, ڈائریکٹ زمین, یعنی کوئی کارپیٹ, کوئی صف ایسی چیز, کوئی کپڑا نہ ہو, مصنوعی چیز نہ ہو, کپڑا نہ ہو, اوپر کوئی اور چیز ایسی نہ ہو, جو زمین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, زمین کا جز ہو سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ خاک پہ سجدہ کریں, ریت پہ کریں, مٹی پہ کریں, گھاس پہ کریں, پتے پہ کریں, لکڑی پہ کریں, جو زمین سے نکلی ہوئی اب زمین کی چیزیں ہیں ان پہ جو زمین شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے معدنیاتی چیزیں بنائی ہیں, لوہا ہے, دھاتیں ہیں, معدنیات سے نکالا ہے, یا آپ نے پلاسٹک ہے, کپڑا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے, بلکہ زمین کو ڈھانپا ہے آپ نے ان چیزوں سے, زمین نیچے چھپا دی ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ سجدہ آپ نے زمین پہ کرنا ہے, جو قرآن کریم کی اصطلاح کہ سجدہ زمین پہ کرنا ہے آپ نے. تو زمین کا جو چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہے. اب آج کل کے دور میں چونکہ جیسے ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے زمین تو چھپی ہوئی ہے, اوپر شیٹ لگی ہوئی ہے, تو یہاں ہم نے زمین یا تو اس کو پھاڑیں یا باہر جائیں کسی اور جگہ, تو سہولت کے لیے یہ مٹی کی ٹکیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا لکڑی یا پتا یا کوئی چیز ایسی. یعنی یہ میدان کربلا کی مٹی نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو عام مٹی ہے, اپنے علاقے کی مٹی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا کی تربت اس کو کہتے ہیں, تربت سید الشہداء, کہ اس کا ایک اپنا حیثیت ہے کہ اس میں شفا ہے اور وہ تبرک ہے. وہ ہونا ضروری نہیں ہے, مٹی ہونا, آپ اپنے لاہور کی مٹی لے لیں, آپ اپنے گاؤں کی مٹی لے لیں, سجدہ مٹی پر ہونا ہے, زمین پر ہونا ہے. اس کی